جی السلام علیکم. آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ سلیم محمد حاضر خدمت ہے. میرے لفظ میری گواہی دیں گے. ناظرین، آج کا جو میرا ویلاگ ہے یہ اس سلسلے کی ایک نقاب کشائی ہے کہ جس پہ میں عرصہ دراز سے زور دے رہا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے اجراء جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے، اور جن کے ہو رہے ہیں اس میں 50% ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جو کہ پیسے دے کے جاتے ہیں. تو آج کے میں اس ویلاگ کے اندر جو ہے میں ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح ایک بچہ جو ہے، ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ جس نے امتحان پاس کیا ہوا، کس طرح اس نے جو ہے وہ قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ہے اس نے اپنے اجراء کے لیے جو پیسے دیے اور بدقسمتی سے اس کا اجراء نہیں ہو سکا. یہ چیزیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کھوٹے اور کھرے کی تمیز کر سکیں کہ اس اجراء میں جو ہے وہ کتنے کہ ایک اجراء جو ہے وہ کتنے لاکھوں میں ہو رہا ہے. تو اس بچے نے جو ہے وہ 32 لاکھ روپے کی جو اماؤنٹ ہے وہ اپنے اجراء کے لیے جو سودے بازی کی، اور اس طرح جو ہے وہ جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ میں اس کو آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان میں وہ پہلا آدمی ہوں کہ جس نے اس مافیا کو سب سے پہلے جو ہے وہ بے نقاب کیا. تو لوگوں نے جو ہے وہ میرا مذاق اڑایا اور مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، اور بعض اوقات بعض بچوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ سر آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بڑا ایک شفاف نظام ہے، بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے، مجھے کوئی مطلب کوئی بار نہیں ہے مجھے کہ سیول انسٹیٹیوٹ آف کورین لینگویجز کا جو ایک استاد ہے مختار اوان کھنہ پل اسلام آباد سے، تو اس نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، اور کیونکہ بیسیکلی وہ کرپٹ مافیا کے ایک رکن ہے اور کرپٹ مافیا کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے، اور وہ میری ساری کوششوں کے جو ہے وہ درمیان میں حائل ہوا. اس نے بچوں کو جو ہے مطلب متنفر کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ میری جو ہے وہ صحت پہ اس کا بالکل ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اثر نہیں ہوا. مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے کیا، جو میں کر رہا ہوں وہ میں کروں گا، اور جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ آلریڈی میں نے کیا، اور تمام کی تمام چیزیں جو تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے تھیں. لیکن اس سے کم از کم یہ ہوا کہ میں سو کالڈ یوٹیوبر جو ہے وہ میں بن گیا، اور اب ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو میں رکھتا ہوں. تو الحمدللہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو مختار اوان نامی جو شخص جو ہے، یہ جو استاد ہے، یہ بیسیکلی او ای سی اور ایچ آر ڈی کی شان میں اس نے جو ہیں وہ قصیدے پڑھنے شروع کیے اس نے، اور یہ قصیدے پڑھتا رہا کہ جی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ نظام ہے، ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جو یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور لیکن میں اس وقت بھی تھا، بچوں کو میں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور بالکل یہ یہاں پہ کرپشن مافیا جو ہے اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو لیکن وہ اب چیزیں جو ہیں بچوں کے سامنے وہ کھلنی شروع ہو گئی ہیں. بلکہ ایون یہ ہوا کہ اس نے تمام بچوں کو ڈی موٹیویٹ کیا. وہ میں ابھی آپ کے سامنے میں ساری کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، سبمیشن ہے کہ میرے اس ولاگ کو ذرا ترتیب سے دیکھیں گے، ایک تسلسل سے دیکھیں گے، تو جو نئے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہے، کیسے نظام ہے، کیسے سسٹم ہے، کیسے اس کے اندر مافیا کام کرتا ہے، اور کیسے اس مافیا نے جو ہے اس کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو آپ سب سے پہلے آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، پھر آپ آگے دیکھتے جائیں گے، پھر میں آگے وائس ریکارڈنگ ہے وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا، سنواؤں گا کیسے کیسے کیسے، اور ساری چیزیں آپ دیکھیں. پہلے یہ اسکرین شاٹ دیکھیں مختار اوان کا. یہ دیکھیں آپ لوگ ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ نام نہاد استاد جو ہے یہ کہانی سنا رہا ہے کہ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کے اندر جو ہے وہ رشوت کا پروسیس جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہاں رہنے والوں کی تعداد کم ہے. آپ لوگ سب صاحب عقل ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کتنے بچے گئے ہیں اور کتنے روسٹر پہ ہیں، تو آپ کو یہ خود اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں کو جو ہے وہ کیسے یہ بیوقوف بنا رہا تھا یہ بندہ. یہ حالانکہ الحمدللہ مجھے لوگ جو ہیں وہ ذاتی طور پہ بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں کہ میں جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ میں حقائق پہ مبنی باتیں کرتا ہوں، اور جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بعض نہیں بلکہ یہی ایک سیول انسٹیٹیوٹ آف کورین لینگویج کا جو یہ استاد ہے، یہ اس نے بچوں کو ورغلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی.
اور یہ آپ کو اسکرین شاٹ سے خود اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یہ آپ کو ایک اور بات یہاں پہ ایڈ آن کرتا چلوں کہ یہ اسلام آباد کی واحد اکیڈمی ہے کہ جس کے سب سے کم بچے جو ہیں وہ امتحان میں پاس ہوتے ہیں، اور سب سے کم بچوں کا جو اجرا ہوتا ہے. اسے کہیں اپنے سو کالڈ استاد کو، جو بچے اس اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں انہیں کہیں کہ وہ بتائے کہ جب سے اس نے اکیڈمی کھولی کتنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہوگی، اور جو پاس ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہوگی، اور جن کے اجرا ہوئے وہ نمبرز میں ہوں گے. اگر پورا ڈیٹا یہاں پہ شیئر کرے لگائے، یہاں پہ اپنی اکیڈمی کے باہر بورڈ لگائے اور بتائے بچوں کو کہ میری اکیڈمی کے کتنے لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ نمبر KLT نمبر ان کے مینشن کرے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ اس کے اکیڈمی کے گئے. تو بہرحال مجھے جو ہے وہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن کہ میں غلط ہوں. الحمدللہ میں نے اپنی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو میں نے کیری آن رکھا. علامہ اقبال کے شعر کے مصداق کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو الحمدللہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے شہزاد خان کے خلاف جو ہے وہ کوریا میں پٹیشن فائل کی، جو کہ آن گوئنگ ہے، مطلب سب جوڈیس ہے، ابھی تک وہ چل رہا ہے. اس کا پروسیس جو بھی ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا. تو باتیں ہیں اصل مدعے کی طرف کہ آج سے کچھ دن پہلے جو ہے ایک بہت بڑا KLT گروپ ہے جس کے تقریباً 29,000 ممبران ہیں. ان کے جو ایڈمن ہیں ان کا نام قاسم علی ہے. انہوں نے ایک اپنے گروپ کے اندر پوسٹ شیئر کی. یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے. انہوں نے یہ پوسٹ جو ہے یہ کی، اس کے بعد انہوں نے اس کا یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھیں. پھر انہوں نے یہ پوسٹ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ڈیلیٹ کر دی. میں نے پھر ان سے ذاتی طور پہ رابطہ کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ مہربانی کر کے قاسم بھائی آپ عوام کو بتائیں کہ جو آپ نے گروپ کے اندر جو ہے وہ پوسٹ کی، جو کہ از خود جو ہے آج ان کی نئی ایک پوسٹ آئی ہے، اس کا میں اسکرین شاٹ آگے پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو کہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. لیکن میں اس کے بعد پھر آپ کو یا پوسٹ دیکھیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو وائس نوٹ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں. آپ لوگوں نے یہ پوسٹ دیکھی قاسم علی کی کہ انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی کسی نے کوشچن نیچے کیا ہوا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسے دے کے بھی آپ کا اجرا اگر نہیں ہوا ہے تو اٹ مینس کہ ٹرانسپیرنٹ کام ہو رہا ہے. تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ قاسم علی کا میں آپ کو پہلے یہاں پہ کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کی ID کی اسکرین شاٹ وہ شیئر کرتا ہوں، پھر آپ کو چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کیا ہوا. یہ آپ نے دیکھا کہ قاسم علی کا جو ہے یہ اسکرین شاٹ یہ میں نے شیئر کیا. اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ پرنٹ کا آپشن آ رہا ہے. یہ کانٹیکٹ پرنٹ کا آپشن کن لوگوں کے آتا ہے؟ جن کا اجرا ہو جاتا ہے. جب قاسم علی کے ID کے اوپر یہ پرنٹ شو ہوا تو قاسم علی سے کوریا والی جو پارٹی تھی انہوں نے پیسوں کا تقاضا کیا. تو قاسم علی نے کہا کہ جی میرا جو اجرا ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ فلاں ٹائم ہوگا، تو یہ فلاں ٹائم ہوا ہے، یہ اس سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا، اس طرح کی کوئی ان کی آپس میں بات ہوئی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پیسے جو ہیں ہمارے، جو آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے وہ پیسے ہمیں وہ آپ فارورڈ کریں، اس کے بعد ہم اس کو آگے پروسیس کریں گے. قاسم علی نے پیسے فارورڈ نہ کیے، اور وہ جو ہے وہ ایک دن وہ جاری رہا، اس کے اوپر مطلب شو ہوتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اجرا بیچارے کا کینسل ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اس کا جو ہے نا وہ آڈیو کلپ آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ اس لیے میں نا تھوڑی سی انفارمیشن اس کے بارے میں لینا چاہتا تھا کہ اگر ہو گیا ہوتا تو یار آپ بھی تو ورکنگ ڈے ہے نا، شو ہو جانا چاہیے تھا. تو مشکل لگ رہا ہے سلیم صاحب، باقی دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہم نے کروایا ہوا. باقی ان لوگوں نے مجھے ٹائم دیا ہوا تھا 10 سے 12. یہ میرا ٹائم اجرا جو یہ آیا ہے نا پرنٹ آیا، یہ میرا تقریباً آیا 9 بجے. تو اس بات کی بھی مجھے نا تھوڑی سی نا ڈاؤٹ ہے ان پہ. میں کہتا ہوں کہ مجھے سراغ دیں، کمپنی کا نام بتائیں، کس جگہ پہ ہیں وہ بتائیں. باقی اپنے باقی جو پیسے ہیں وہ باقی پیسے کہتے ہیں کہ ہمیں سینڈ کروائے. میں نے کہا کیسے سینڈ کروا دوں؟ ایک تو آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا وہ 10 سے 12 کا پاکستانی ٹائم، میرا اجرا ہو رہا ہے مثلا جو پرنٹ شو ہو رہا ہے یہ 9 بجے ہو رہا ہے. میں پیسے کیسے آپ کو سینڈ کر دوں؟ یہ آپ نے سنا، آپ کو کافی ساری چیز جو ہے وہ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد ایک اور آپ یہ آڈیو کلپ سنیں تو، اور پھر اس سسٹم کو جو ہے وہ آپ آشید بات دیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. بہت بہت مہربانی، شکریہ. اللہ پاک اس کا نا اجر بھی آپ کو دے گا انشاءاللہ. تو باقی میں سلیم صاحب آپ سے حقیقت جو ہے نا حقیقتاً بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے ایک بندے سے ڈن کیا تھا 30 میں،
تسلیم صاحب میں بات آپ سے کر رہا ہوں، کھل کے کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچی بات کر رہا ہوں۔ میں نے 30 میں ڈن کیا تھا، اس نے مجھے 2 تاریخ کو نا مجھے اس نے جواب دے دیا، اجرا سے 1 دن پہلے اس نے میرے پیسے جو ہے نا وہ واپسی میرے سینڈ کر دی۔ اس کے پاس میرا 2 لاکھ رہتا ہے، وہ لاکھ آج رات 12 بجے کہہ رہا ہے کہ میں سینڈ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد نا ایک اور بندے سے میری نا تقریباً 32 میں میرا ڈن ہو گیا، 32 میں۔ تو بس میرے ادھر قدن ہوتے ہیں، ان کے کوئی جاننے والے تھے، میں ڈائریکٹ تو ان سے نہیں ہوئی، اس بات کی بھی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میرے ڈائریکٹ ان سے بات بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر ان کے ساتھ میرا 32 میں ڈانا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اجرا کروا دیا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب آئی ڈی پہ شو ہی نہ ہو تو میں کیسے مان لوں کہ اجرا ہو گیا ہے؟ میرا ان کے پاس نا ادھر سے میرے پیسے پہلے جو بندہ تھا اس سے آ گئے، اب ان کی طرف 8 ہے، 8 لاکھ میں نے ان کو سینڈ کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی بھی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے پیسے دو، یا مجھے کوئی سراغ دے یا پیسے دے۔ یہ آپ نے سنا، اس کے بعد ایک اور آپ چٹخارے دار جو ہے وہ کلپ سنیں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ چٹخارے والی چیزیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو وہ سنیں تو آپ کو جو ہے نا اندازہ پھر ہو جائے گا کہ میں جو شروع سے لے کے ابھی تک جو میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، جو میں مافیا کو بے نقاب کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں مافیا کا رکن ہوں، کہ وہ خود مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ابھی کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں چیخے گا، صرف سلیم محمد آئے گا۔ یہ کلپ سنیں آپ۔ جی بھائی، اس بات کی تو پریشانی تھی نا کہ اللہ نہ کرے ایکسپائر ہو گئے تو دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑے گا یا اپلائی کرنا، اب اتنا وقت نہیں رہا کہ دوبارہ پہلے 5 سال ویٹ کے 2020 کا پاس کروں۔ تو ہاں یہی بات ہے حقیقت میں، یہی بات میرے سامنے تھی۔ چلو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ایک دو نا شہزاد صاحب کے میں نے نا کل میسج کیا تھا شہزاد صاحب کو، میں نے کہا انشاءاللہ 18 تاریخ کو میں ہو رہا ہوں ایکسپائر آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے مجھے اجرا میں نے آپ سے کہا کہ پیسے دے لو میرا کام کروا دوں۔ شہزاد صاحب کو میں نے 3-4 دفعہ کہا کہ آپ پیسے بھی لیتے ہیں تو پھر مجھ سے بھی لے لیں کہ میرا کام کروا دیں، مجبوری ہے۔ تو وہ چپ ہی رہے کہ انشاءاللہ کروا دوں گا، میرے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ بات کوئی نہیں کی۔ تو باقی میں نے وہ نا انہیں کہا کہ آپ کا ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو مجھ سے پیسے کی آپ سے میرا ذکر ہوا ہے، آپ نے کہا اوکے، آپ نے مجھے کالیں کی ہوئی ہیں، سارا کچھ مجھے سینڈ کریں۔ تو میں نے کل دھمکی دی ہے، میں نے کہا پرسوں میں ایکسپائر ہوں 18 کو، انشاءاللہ 19 کو میں نا نیٹ پہ آ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ پھر بڑا پریشان ہو گیا، پھر ادھر ہمارا میں کوٹ محمد سے نا ہمارے ساتھ پنڈ مڈ رنجا سیال موڑ کے ساتھ، تو ادھر کہوں تو مجھے کوٹ محمد نا، پھر انہوں نے کسی کو کال کی ہے کوٹ محمد، وہ بندہ نے مجھے کال کی ہے ایسے آپ نے کسی بندے کو بلیک میل کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی بلیک میل میں نے کیوں کسی کو کرنا ہے، میں جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ وہ بندہ کہتا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا موسٹ ویلکم، جب آپ کا دل کرے ہمارے پاس آ جائے۔ آپ نے یہ سنا، اس کے بعد یہ قاسم علی بھائی کی ایک بے بسی کا کلپ سنیں آپ۔ تو باقی بھائی میں نے یہ قدم کو نہیں اٹھانا تھا، بس کیا کہیں 5-6 سال کا ویٹ کرنے کے بعد تو باقی بندہ سے ٹوٹ گیا ہوا تھا، میں کہتا تھا بس کسی اور بھی کنٹری جانا ہو تو بندے نا پیسے لگنے ہی ہیں، ظاہر بات ہے پیسے تو دے گے جانا جدھر بھی گیا تو میں کہتا تھا تو اس لیے یہ خواب بھی تھا کوریا کا تو پورا بھی ہو جاتا، پیسے لگنے ہی ہیں، ظاہر بات ہے پیسے تو دے گے جانا جدھر بھی گیا تو اس لیے یہ خواب بھی تھا کوریا کا تو پورا بھی ہو جاتا، پتہ نہیں بس یہ مسئلہ ہے سارا۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا، آپ نے یہ ساری چیزیں سنی، شروع سے لے کے اینڈ تک میں نے ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی۔ اب یہ ہوا کہ میں تھوڑا سا پھر ایکسپلین کر دوں کہ قاسم علی جو تھے یہ بیچارے 4 سال سے ایک سسٹم کے ساتھ اٹیچ تھے، 4 سال کے ساتھ سسٹم کے ساتھ اٹیچ تھے، تو بندے کی کھوپ ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ یار میں 4 سال ہو گئے، میں نے ایگزام پاس کیا ہوا ہے، میں روسٹر پہ ہوں، میں دوسرے روسٹر پہ آ گیا ہوں، میں ابھی کیا ہوگا میرا، تو مجھے موو کرنا ہے، مجھے باہر کہیں جانا ہے۔ تو اس بیچارے نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، جو فیکٹس ہیں، جو حقیقت ہے کہ وہ اس نے بیچارے نے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ سونا اکٹھا کیا، سونا اکٹھا کر کے اس نے بینک میں رکھوایا، بینک میں رکھوا کے اس بیچارے نے لون لیا، اور لون کی جو رقم تھی اس نے بیچارے نے وہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کے تھرو وہاں پہ کوریا والی مافیا کو جو رکن تھے ان کو یہ اس نے بھیجی۔ اچھا اب کیا ہوا، جب وہ سارا درمیان میں وہ لین دین کے تنازع پہ جو ہے
اور بھی ان کی پوسٹ میں آپ دیکھیں اور بھی یہ ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو کہ پیسے دے کے گئے. تو میری ان سے ریکویسٹ بھی ہے, سبمیشن بھی ہے کہ کائنڈلی ذرا تھوڑا سا اگر کھل کے ہمیں اور بتا دیں گے تو ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کہ جب وہ انہوں نے پیسے وہاں پہ بینک میں رکھوائے, ان کو وہ جو ہے وہ انہوں نے سود پہ, انٹرسٹ پہ وہ وہاں سے رقم لی, کام ہوا نہیں. ابھی بیچارے یہ پتہ نہیں کب تک اللہ معاف کرے کہ یہ سود بھرتے رہیں گے. دیکھیں ایک یہ سسٹم ہے, اس ساری گفتگو سے, اس ساری ولاگ سے آپ کو اندازہ, اس سارا یہ وائس ریکارڈنگ سننے سے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ایک سیکوینس میں رکھی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے یہ مافیا جو ہے وہ کام کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ پیسے لینے والا بندہ وہاں پہ ہے اور پیسے دینے والا یہاں پہ درمیان میں میڈیٹر رکھے ہوئے ہیں. میڈیٹر کیا کرتے ہیں, پیسے پکڑتے ہیں, ادھر سے پکڑے ادھر دیے, ادھر سے پکڑ کے ادھر دیے, اور وہ تو سامنے نہیں آ رہے نا یہاں پہ, لیکن آپ کے سامنے چیزیں آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس طرح کر کے ان کا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. تو میری ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ رہی, HRD سے میری یہی ریکویسٹ رہی, اور ارباب اختیار سے میری یہی ریکویسٹ رہی, اور ہے بھی ابھی, کہ اس مسئلے کو کائنڈلی ہنگامی بنیادوں پہ دیکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ سسٹم کو, EPS سسٹم کو ری ڈیزائن کیا جائے, تاکہ جو یہاں پہ سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں, جو اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, وہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے پروٹیسٹ کے لیے 4 جولائی کو میں نے اناؤنس کیا, ہم لوگ الحمدللہ مجھے اعزاز کہ میں نے سب سے پہلے, میں واحد آدمی جس نے EPS پاسرز کے لیے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں جا کے, اور میں نے وہاں پہ جو ہے وہ میں نے پروٹیسٹ کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پروٹیسٹ کے اندر جب میں نے کال کی تو یہ مختار اوان سو کالڈ استاذ, میں استاد کا نام تو اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو دھبا ہے استاد کے نام پہ, یہ وہ والا استاد نہیں, یہ استاذ ہے. استاذ وہ پختون بھائی جانتے ہیں, ذا استاذہ خیرہ. تو یہ وہ استاد, اس نے اس وقت لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ جی آپ نیپال کی طرح بین ہو جاؤ گے, آپ کا ڈیٹا کلیکشن ہو جائے گی, آپ کا فون کال ریکارڈز ہو جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ مجھے آج بھی دکھ ہے, افسوس ہے کہ یہ 2020-21 والے, یہ قاسم علی بھائی بھی ان میں شامل ہیں, اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, اس لیے پروٹیسٹ میں نہیں آئے تھے کہ انہیں لالی پاپ دیا گیا تھا کہ جی تمہارے اجرا ہو جائیں گے, اور وہی ہوا. میں نے کہتا تھا کہ نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, اور وہی بات ہوئی کہ وہ بیچارے پیسے بھی دینا چاہ رہے تھے, پیسے بھی دیے, اور درمیان میں یہ پھنس گئے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ والے وہ چلے گئے. وہ خیر ان کی غلطی سے ہوا, یہ اگر پیسے دے دیتے ان ٹائم تو ہو جانا تھا, لیکن ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ پیسے دے کے کام ہو رہا ہے. یہ مختار اوان کا یہ دیکھیں کہ اس نے کیسے اس وقت بچوں کو ڈرایا. یہ میرے اپنے نوٹس تو نہیں ہیں لکھے ہوئے, یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتا رہا یہ انسان. یہ تو آپ اس کو اسکرین شاٹ کو دیکھیں پہلے پلیز. یہ دیکھیں آپ کے سامنے, یہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا چل رہا ہے, جو اس نے میسج کیے لوگوں کو کہ جی ڈیٹا لے لیں گے اور آپ کو بین کر دیں گے. آج تک مجھے بتا دیں کوئی بین ہوا, کسی ملک کوئی ملک بین ہوا تو تب مجھے بتا دیں. یہ اس شخص نے بچوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا. تو میری آپ لوگوں سے سبمیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ مجھے وہ کورین میں ٹرانسلیٹ کر دے تو اس کو میں جو ہے نا آگے اس کو میں ٹرانسفر کر سکوں کائنڈلی. میری آپ لوگوں سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اس سسٹم کی بہتری کے لیے یکجا ہو کے آپ آواز بلند کریں. کہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 32 لاکھ روپے دے کے اجرا کروا رہا ہے, جو 32 لاکھ روپے جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, وہ آپ لوگوں کو کیسے اجرا ہونے دیں گے؟ مطلب بات یہ ہے کہ مجھے 32 لاکھ روپے مل رہے ہیں کہیں سے, تو میں کسی کا فری میں مفت میں کیسے اجرا کروں گا بھائی؟ تو میں پہلے سے بھی یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 50% اجرا جو ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں, 50% اجرا جو ہیں وہ پیسوں پہ ہوتے ہیں, اور اس میں کیا نقصان ان بیچاروں کا ہوتا ہے جو کہ حقدار ہیں. آواز اٹھائیے اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, اپنے سسٹم کے لیے, اور ایسی نام نہاد اکیڈمیوں کا بائیکاٹ کریں. یہ سچویشن آپ کے سامنے, میں نے اسکرین شاٹس رکھے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں, کیسے یہ بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ولاگ بہت لمبا ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.